اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات نبی محمد وآل محمد عزیزان محترم، آج سلسلہ کلام کی یہ دوسری مجلس رضا ہے۔ کلم نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف پایا تھا۔ اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اپنے پروردگار سے محبت کرتے ہو، اگر اپنے پروردگار کو دوست رکھتے ہو، خدا کو عزیز رکھتے ہو، تو فاتبعونی، میرے حبیب کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ اور جب تم اس کی پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ، خدا بھی دوست رکھے گا، خدا بھی تمہیں عزیز رکھے گا۔ اور جب خدا تمہیں دوست رکھے گا، خدا تمہیں عزیز رکھے گا، تو خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی پروردگار عالم نے اس آیت میں رسول کی اتباع کو واجب قرار دیا، اپنی محبت کا مرکز پیغمبر کی ذات کو قرار دیا۔ اگر تم اس سے محبت کرو گے تو تمہارا رب بھی تم سے محبت کرے گا، تمہارا خدا بھی تم سے محبت کرے گا، خدا تمہارے سے محبت کرے گا، اور خدا راضی ہو گیا تو پروردگار کہہ رہا ہے میں تمہارے گناہ کو بخش دوں گا۔ اور پروردگار جب گناہ بخشتا ہے تو وہ قادر ہے، انسان کی کوتاہیوں کو بخشنے والا ہے، انسان کی کوتاہیوں کو درگزر کرنے والا ہے۔ دیکھیے پروردگار عالم نے حکم دیا کہ جو ہمارا رسول تمہیں دے دے اسے لے لو۔ رسول کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے، رسول کا کوئی عمل ایسا نہیں جو رسول خدا اپنے اختیار یا اپنے ارادے سے انجام دیتے ہو، کوئی عمل ایسا نہیں ہے۔ رسول کی گفتار وہ بھی وحی الہی کتاب ہے، رسول کا عمل وہ بھی وحی الہی کتاب ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں مگر یہ جو خدا چاہتا ہے۔ یعنی ان کا ہر فعل، ان کا ہر عمل، صلوات بھیجیے محمد وآل محمد یعنی ان کا ہر فعل، ہر عمل، جو کچھ بھی انجام دیتے ہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، خدا جو چاہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ خدا کی رضا کے علاوہ ان کا کوئی عمل ہے ہی نہیں، جو خدا چاہتے ہیں۔ یعنی اگر یہ گفتار کرتے ہیں تو گفتار کے بارے میں قرآن کہہ چکا کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ہمارا نبی کچھ نطق کرتا ہی نہیں ہے، بولتا ہی نہیں ہے، گفتگو کرتا ہی نہیں ہے، مگر وحی یوحی، جو وحی الہی کے مطابق بولتا ہے، خدا کے حکم کے مطابق کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ یعنی ان کے عمل کو یہ عمل کرتے نہیں ہیں مگر یہ کہ خدا کی خوشنودی کے لیے، یہ کلام کرتے نہیں ہیں مگر یہ کہ خدا کی وحی کے مطابق، بلکہ یہاں تک قرآن کہہ رہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے رسول یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی ہیں بلکہ آپ کے پروردگار نے پھینکی ہیں۔ یعنی خدا نبی کے عمل کو اپنا عمل قرار دے رہا ہے۔ یعنی نبی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو خدا کے حکم کے تابع نہ ہو، خدا کی خوشنودی کے تابع نہ ہو۔ اگر خوشنودی کے تابع نہ ہوتا، خدا کے حکم کے تابع نہ ہوتا تو رسول کی کنکریوں کے پھینکنے کو عمل کو خدا اپنا عمل قرار نہ دیتا۔ تو یہ طے ہو گیا کہ جو کچھ بھی ہمارا نبی انجام دیتا ہے، جو بھی فعل انجام دیتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، یہ وحی الہی کے مطابق ہے۔ اب اگر پروردگار کے وحی کے مطابق نبی عمل کرتا ہے، اس کی خوشنودی کے لیے عمل کرتا ہے، اس میں نبی کا نفس داخل نہیں ہوتا، نبی کی ذات اس میں داخل نہیں ہوتی بلکہ مرضی الہی ہوتی ہے، تو بس انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر غدیر میں علی کو ہاتھوں پر بلند کر رہے ہیں تو یہ نبی کا عمل نہیں ہے، یہ حکم الہی کے مطابق ہے۔ اور اگر پیغمبر سیدہ کی شان میں اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ سیدہ کی تعظیم میں کھڑا ہونا نبی کی مرضی سے نہیں ہے بلکہ حکم الہی کے مطابق ہے نبی کہ سیدہ کا مقام یہ ہے کہ تم اپنی نشست سے کھڑے ہو جاؤ۔
یعنی جو بھی عمل پیغمبر نے انجام دیا، جو بھی، وہ سب بھی خدا کی وحی کے مطابق، وحی الہی کے مطابق۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ یہ گھرانے کو مرکز قرار دیا پروردگار عالم نے، اپنی رحمت کا مرکز، اپنے لطف کا، اپنے کرم کا مرکز اس گھر کو قرار دیا۔ اور کائنات کی خلقت کا مقصد کل میں اشارہ کر چکا آپ کے سامنے، کائنات کی وجہ تخلیق کائنات پروردگار نے ان کو قرار دیا۔ اگر یہ نہ ہوتے کائنات خلق ہی نہ ہوتی، اگر یہ وجود نہ ہوتا ان کا تو پروردگار اس دنیا کو خلق نہیں کرتا۔ یعنی آج جو کچھ بھی چل رہا ہے کائنات کے اندر نظام، یہ سب انہی کی وجہ سے، یا صناب اہل بیت کی وجہ سے، یا ان کی اولاد ائمہ کی وجہ سے ہے، یہ نہیں ہے۔ مثلا روایات ہمارے یہاں موجود ہے، اگر پروردگار زمین سے حجت خدا کو اٹھا لے تو زمین کا نظام درم برم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پیغمبر فرماتے جس طرح ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں، اسی طرح ہم اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہیں۔ یعنی ہم اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہیں، یعنی اگر ہمارا وجود نہ ہو تو زمین اور آسمان آپس میں مل جائیں، ٹکرا جائیں، ختم ہو جائے نظام۔ تو یہ نظام جو برقرار ہے کس لیے؟ حجت خدا کی وجہ سے، اس خاندان کی وجہ سے۔ اگر یہ خاندان نہ ہوتا تو دنیا کا جو حال ہوتا وہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اس کے وجود بابرکت کی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں بات کو آج آگے بڑھاتے ہیں، اس کا مقام کیا ہے اہل بیت کا، جناب سیدہ کی عظمت کیا ہے۔ دیکھیے آپ حدیث قصہ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، آج تھوڑی سی حدیث قصہ کی تشریح کریں گے۔ ایک تو ہے خود خاندان رسالت، اہل بیت کا گھرانہ، پنجتن کا گھرانہ۔ اس گھرانے میں بھی جس کو مرکز قرار دیا، پنجتن میں بھی جس کو مرکز قرار دیا، اس مرکزی شخصیت کا نام ہے جناب سیدہ۔ یعنی اس گھر کے اندر بھی جو مرکز جسے قرار دیا جناب سیدہ کی ذات ہے۔ خود امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ امام ارشاد فرماتے، امام اعظم ارشاد فرماتے، لوگوں، ہم لوگوں پر اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق پر حجت ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں 11ویں امام کہ ہم امام ائمہ خدا کی طرف سے اس کی مخلوق پر حجت ہیں، ہم حجت خدا ہیں مخلوق الہی پر، لیکن ہماری ماں فاطمہ ہم پر حجت ہیں۔ یعنی ہماری ماں کا مقام یہ ہے، ہماری ماں کی عظمت یہ ہے کہ ہم لوگوں پر اللہ کی مخلوق پر حجت ہیں۔ اللہ نے ہمیں حجت خدا قرار دیا، مخلوق کے اوپر، لوگوں کے اوپر ہم اللہ کی حجت ہیں، لیکن ہماری ماں کی عظمت، ہماری ماں کا مقام یہ ہے کہ ہماری ماں ہم پر حجت ہیں۔ یعنی اہل بیت کے اندر جس شخصیت کو مرکز قرار دیا وہ جناب سیدہ کی ذات کو قرار دیا، اور چادر تطہیر کے اندر بھی جس ذات کو مرکز قرار دیا اس ذات کا نام بھی سیدہ کونین ہے۔ لہذا تھوڑا سا آج اسی طرف اشارہ کروں گا آپ کے سامنے تاکہ بات سیدہ کا مقام آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ کیونکہ جس پہلو سے بھی آپ دیکھیں گے جناب سیدہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو جناب سیدہ کی ذات ایک کامل اور اکمل ذات ہے۔ کوئی بھی پہلو دیکھ لیجئے، فضائل کے باب میں جائیں گے تو فضائل میں جب پڑھنا شروع کریں گے تو جناب سیدہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جناب سیدہ کا پیغمبر کے بعد، مولا کائنات کے بعد اگر روح زمین پر کوئی افضل ترین شخصیت ہو جناب سیدہ کی ذات ہے، پیغمبر اور مولا کائنات کے بعد۔ یہاں روایت پڑھی ہے، کہیں میں نے روایت پڑھی تھی آپ کے سامنے، تکراری بھی ہو جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یعنی اس مقام کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ خود معصوم فرماتے ہیں کہ اگر مولا کائنات نہ ہوتے، اگر مولا کائنات تو خدا خلق نہ کرتا، پیدا نہ کرتا، تو آدم سے لے کر قیامت تک فاطمہ کا کوئی ہمکف نہ ہوتا۔ یعنی یہ مقام ہے جناب سیدہ کا، مرکز ہے اہل بیت میں، جناب سیدہ کی ذات مرکز ہے، اور تمام مخلوقات پر جہاں ائمہ حجت ہے، ان ائمہ پر جو شخصیت حجت ہے اس کا نام جناب سیدہ، یہ مقام ہے عظمت ہے جناب سیدہ۔ اب آئیے دیکھیے ان کا مقام کیا ہے جناب سیدہ کا۔ حدیث قصہ سنتے رہتے ہیں نا، آج اس کی تشریح کریں گے۔ دیکھیے آپ سنتے رہتے ہیں بنو، ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا مباہلے کے لیے، سنتے رہتے مباہلہ، کہ ایک وفد آیا عیسائیوں کا، 40 افراد پہ مشتمل ایک وفد تھا جو رسول خدا سے مباحثہ کرنے آیا تھا، بحث کرنے آیا تھا کہ ایک شخص نے، نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا، محمد اس کا نام ہے، اس نبوت کا دعویٰ کیا، چلو اس سے مباحلہ کرتے، گفتگو کرتے، اور سنتے رہتے ہیں۔ آپ آئے، مباحثہ کرتے رہے، ان کا جو بڑا سردار تھا، سربراہ تھا، اس کا نام عاقب تھا، جو سب سے زیادہ عقل رکھنے والا تھا، جو سب کو ہیڈ کر رہا تھا، اور رسول خدا سے جو گفتگو کر رہا تھا، مناظرہ کر رہا تھا، وہ عاقب تھا۔ اب آپ مجھے اندازہ لگائیے اس بات سے کہ جو نبی سے بحث و مباحثہ کر رہا، گفتگو کر رہا، تو اس کا علمی سٹیٹس کیا ہوگا؟
اس کا مقام کیا ہوگا؟ موبائل سے ہوتا رہا، گفتگو ہوتی رہی، اپنے دلائل دیتے رہے، پیغمبر اپنے دلائل دیتے رہے، اور جب بات کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تو پروردگار عالم نے کہا بھئی حجت تمام، بحث و مباحثہ نہ کرو، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا أَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، میں رسول ان سے کہہ دو اگر تمہاری بات نہیں مانتے تو آ جاؤ میدان مباہلہ میں آ جاتے، میدان مباہلہ میں آ جاتے، تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے آتے، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے، تم اپنے مردوں کو لے آؤ، ہم اپنی مردوں کو لے آتے، پھر کیا کریں گے؟ پھر اس میدان مباہلہ میں نفرین کریں گے، بد دعا کریں گے، جو بھی جھوٹا ہوا، جو بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہوا بد دعا کریں گے، یعنی بد دعا نفرین، یعنی اسی وقت عذاب الہی کا نازل ہو جانا، اسی وقت اللہ کے عذاب کا آ جانا۔ اب یہ دونوں کے درمیان طے ہوئی تاریخ اور دونوں اپنی اپنی جگہ سے جدا ہوئے، پیغمبر اپنے گھر آ گئے اور یہ اپنے عیسائی اپنے چلے گئے، بنو نجران کے لوگ جا کے بیٹھ گئے۔ اب جب یہ دونوں اپنے چلے گئے تو پہلے جب یہ عیسائی سارے بنو نجران کے آپس میں لوگ بیٹھے گفتگو کرنے لگے کہ بھائی یہ جن سے ہمارا آج مباحثہ ہوا، گفتگو ہوئی اور بات اب یہاں تک پہنچ گئی ہے اور حساس مرحلہ آ گیا، بد دعا کا مرحلہ آ گیا، اب کوئی اصول تو طے کرو کہ جس سے مناظرہ کرنے جا رہے ہیں، بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے دعوے میں سچے نکلے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ دعوے میں سچے نکلے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے ہم مارے گئے، بد دعا کا موقع آ گیا، نفرین کا موقع آ گیا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، ہم ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا کوئی اصول طے کرو کہ ان سے مباہلے کے لیے کس طرح سے مباحثہ کرنا پڑے گا، کس طرح سے گفتگو کرنی پڑے گی۔ اب یہ ساری بحث و مباحثہ ہونے کے بعد ان کا جو عاقب سربراہ تھا وہ بڑا ہوشیار تھا، عقل مند تھا، وہ کہتا ہے بھائی ایک اصول یاد رکھو، اور وہ اصول دے رہا ہوں، اس اصول پر عمل کرنا۔ کیا اصول ہے؟ کا اصول یہ ہے یہ شخص محمد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگر یہ پورے مدینے والے کو لے کر میدان میں آ جائے تو پھر ڈٹ جانا، مقابلہ کریں گے۔ اصول طے کر رہا ہے یہ کہ اگر یہ محمد پورے مدینے والوں کے ساتھ آ جائے تو پھر مقابلہ کریں گے، ڈٹ جانا میدان میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکثریت کا روب جھاڑ کر اپنی بات کو منوائے گا، اکثریت کو لا کر دباؤ ڈال کر اپنی بات کو منوائے گا، جیسے دنیا میں ہوتا ہے، ہماری بات کو نہیں مانو گے، ہمارے نظریات کو نہیں مانو گے تو لے آؤ لٹھ بردار، لے آؤ دہشت گرد، لے آؤ کلاشن کو بردار، کیسے ہماری بات کو نہیں مانتے۔ آج بھی دنیا میں یہ اصول ہے نا، آج بھی دنیا کے اندر بالخصوص تشیع کے مقابلے میں یہی کچھ ہو رہا ہے نا، کہ جب تشیع کی علم کا، عقل کا، منطق کا مقابلہ نہیں کر سکتی دنیا تو پھر کیا کرتی ہے؟ دہشت گردوں کو مسلط کر دیتی ہے، ظالموں کو مسلط کرتی ہے۔ کیوں؟ علم کا مقابلہ تو اہل بیت سے کوئی کر ہی نہیں سکتا، مکتب اہل بیت کے ماننے والوں سے کر نہیں سکتا۔ یہی ان کے بڑوں کی روش تھی، یہی ان کی آج بھی روش چلی آ رہی ہے کہ جب ان کی بات کو نہیں مانو تو پھر اپنا دباؤ ڈالو، پریشر ڈالو۔ تو انہوں نے طے کیا کہ دیکھو بھائی یہ مدینے کے ساتھ آ جائے تو پھر میدان میں ڈٹ جانا، مقابلہ کریں گے۔ پھر آگے کہتا خبردار یہ بات یاد رکھو، اگر یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آ جائے، اپنے خاندان کے ساتھ آ جائے تو پھر مباہلہ نہ کرنا، پھر مباہلہ نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے اگر یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آ جائے تو مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کیونکہ جانتا ہے کہ جس طرح میں صادق اور امین ہوں اسی طرح میرے بچے بھی صادق اور امین ہیں، اپنے بچوں پہ بھی اعتماد کرتا ہے۔ اگر یہ گھر والوں کے ساتھ آ جائے، یہاں اصول طے ہو گیا، بات چیت طے ہو گئی، اب بات چیت طے ہو گئی، یہ بھی مطمئن ہو گیا کہ بچی کی صبح دیکھی جائے گی، یہاں اصول طے ہو گیا۔ اب جو حدیث کی صاحب پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ پیغمبر جب وہاں سے پلٹے، بیٹی کے گھر آئے، اپنی اس بیٹی کے گھر، اور آنے کے بعد کیا کہا؟ بیٹی ذوق محسوس کر رہا ہوں، سنتے نا حدیث کی صاحب، ذوق محسوس کر رہا ہوں۔ چادر یمانی لائی گئی، پیغمبر نے چادر یمانی اوڑھ لی گئی، امام حسن آئے، سنتے رہتے حدیث کے صاحب نے نانا کی خوشبو محسوس کی، کہ چادر کے نیچے امام حسن چلے گئے، پھر امام حسین چلے گئے، پھر مولا کائنات چلے گئے، پھر جناب سیدہ بھی اس چادر میں آ گئی۔ یہی ہوا تھا نا، یہ حدیث کی صاحب پڑھتے نا۔ اب آپ مجھے بتائیے، جب یہ ساری ہستیاں چادر کے نیچے جمع ہو گئی تو خدا کے رسول نے کیا کہا تھا؟ کیا دعا کی تھی؟ یہی کہا تھا نا، کل میں نے آپ کے سامنے کہا تھا نا کہ نبی کے نور سے زمین و آسمان کو خلق کیا، علی کے نور سے چاند و سورج کو خلق کیا، لوح و قلم کو امام حسن کے نور سے خلق کیا، جنت کو اور حوروں کو امام حسن سے خلق، حسین سے خلق کیا، اور جناب سیدہ سے نور کو، دنیا کے نور کو خلق کیا۔ ایسا ہی تھا نا۔ اب یہ ساری ہستیاں جب چادر کے نیچے آئیں تو پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحزنی ما یحزنی۔ سنتے رہتے نا، کسی کتاب پڑھتے رہتے، مومنوں کو یاد ہے۔ کیا کہا؟ جب یہ ساری ہستیاں چادر کے نیچے جمع ہو گئی تو کیا؟ پروردگار اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں،
وخاصتی یہ میرے خاص ہیں، وہمتی یہ میں حمایت کرنے والے ہیں۔ پروردگار ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ پروردگار جو ان سے جنگ کرے اس سے میری جنگ ہے، جو ان سے صلح کرے اس سے میری صلح ہے۔ پروردگار جو ان سے بغض رکھے اس سے میرا بغض، میں اس سے بغض رکھتا ہوں۔ پروردگار جو ان کے ساتھ نیکی کرے، صلح رحمی کرے تو ان کے ساتھ نیکی کر، خیر کر۔ کیوں؟ انہم منی وانا منہم، اس لیے پروردگار کہ یہ سب کے سب مجھ محمد سے ہیں اور میں محمد ان پنجتن پاک سے ہوں۔ یہی دعا کی تھی نا، انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے اور میں ان سے ہوں۔ یہ دعا رسول خدا نے کی، وجعل صلواتک برکاتک رضوانک، آپ سنتے رہتے پڑھتے رہتے ہیں۔ جب یہ پیغمبر نے دعا کر دی، خدا کی بارگاہ کے اندر بتا دیا یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں۔ اچھا یہ ایسا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ ایسا نہیں ہے کہ حدیث تطہیر جو یہ آیت تطہیر کے اندر جو شخصیات ہیں، مصداق ہیں، صرف شیعہ اس کے قائل ہو، نہیں۔ برادران اہل سنت کے فخر الدین رازی صاحب نے، دیگر مفسرین نے بھی اس بات کی تصدیق کی اور اس روایت کو قبول کیا ہے کہ چادر کے نیچے جو ہستیاں تھیں جن کو ہر رزق سے خدا نے پاک کیا، وہ محمد تھے، علی تھے، فاطمہ تھے، حسن حسین تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ یہ برادران اہل سنت نے بھی اپنی تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس چادر کی مصداق 5 ہستیاں تھیں۔ وہ لوگوں نے بڑی کوشش کی، میں بھی اشارہ کر دوں گا آپ کے سامنے کہ اس کو بھی داخل کر دیا جائے، اس کو بھی داخل کر دیا جائے، لیکن نہیں ہو سکے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ خدا کے رسول نے دعا کی، اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، میرے اہل بیت، یہ میرے خاص ہیں۔ پروردگار ان کا گوشت میرا گوشت۔ جب ساری دعا کر لی پیغمبر نے تو پھر پروردگار نے ندا دی، یا ملائکتی یا سکان السماوات انی ما خلقت السماء مبنیا ولا ارضا مدیا۔ پڑھتے ہیں نا آپ حدیث قصہ میں، اے ملائکہ کہاں ہو؟ یا ملائکتی یا سکان السماوات، یہ آسمان پہ رہنے والی میری مخلوق کہاں ہو؟ ملائکہ کہاں ہو؟ اے ملائکہ سنو، انی ما خلقت السماء مبنیا، میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا، میں نے فرش نہیں بچھایا، میں نے چاند اور سورج کو روشن نہیں کیا، میں نے دریاؤں کو روانی نہیں دی، میں نے ستاروں کو نہیں چمکایا، میں نے دریاؤں پر کشتی کو نہیں چلایا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد پروردگار نے کیا کہا تھا؟ یہ جو کچھ بھی کائنات میں تمہیں نظر آ رہا ہے یہ میں نے خلق نہیں کیا، مگر ان کے لیے جو چادر تطہیر کے نیچے جمع ہے، ان کی وجہ سے میں نے کائنات کو بنایا، ان کی وجہ سے میں نے زمین و آسمان کا شامیانہ بچھایا۔ جب یہ اعلان خدا نے بھی کر دیا تو پھر اب جبرائیل کو بھیجا، کس لیے؟ آیت تطہیر لے کر بھیجا کہ جاؤ آیت تطہیر لے کر چلے جاؤ۔ آیت تطہیر لے کر جب جبرائیل آئے تو جبرائیل آنے کے بعد سوال کرتے ہیں، پروردگار یہ کون ہستیاں ہیں، کون ہے چادر کے نیچے؟ سوال یہ کہ جبرائیل کیا پہلی دفعہ آئے تھے؟ جبرائیل پہلے آتے جاتے نہیں تھے؟ دو باتیں، یا تو جبرائیل واقعاً جانتے تھے یہ کون ہے، یا جبرائیل نے سوال کیا تھا خدا سے تاکہ آنے والے لوگوں کو جواب مل جائے کہ یہ کون کون لوگ ہیں۔ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا، روزانہ کے آنے جانے والے تھے، ایسے آنے جانے والے تھے، کبھی جناب سیدہ کی چکیاں چلانے کے لیے آتے تھے، کبھی امام حسن حسین کی جھولا جھلانے کے لیے آتے تھے، کبھی رضوان بن کر آتے تھے، کبھی کچھ بن کر آتے تھے، روزانہ کے آنے جانے والے تھے۔ سوال کرا پروردگار کون ہے، یہ ہستیاں کون ہیں جو اس چادر کے نیچے جمع ہیں؟ تو پروردگار کو کہہ دینا چاہیے تھا یہ محمد ان کی بیٹی ہیں، یہ محمد ان کے بھائی ہیں، یہ محمد اور ان کے نواسے ہیں، یہی ہونا چاہیے تھا نا۔ معاشرے کے اندر مروجہ اصول کیا ہے؟ تعارف کرانے کا۔ باپ کے ذریعے اولاد کا تعارف کرایا جاتا ہے یا اولاد کے ذریعے باپ کا تعارف کرایا جاتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں کیا طریقہ کار ہے؟ یہی ہے نا۔ یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ بھائی ان کے والد، بیٹے کے والد یہ ہیں، ان کا والد کا تعارف بیٹے کے ذریعے کرایا جائے گا، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ باپ کے ذریعے اولاد کا تعارف کرایا جاتا ہے، باپ کے ذریعے۔ میں نے کہا نا یہاں پر پروردگار پیغمبر کے ذریعے تعارف نہیں کرا رہا، یہاں پروردگار جناب سیدہ کو مرکز قرار دے کر سیدہ کے ذریعے تعارف کرا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے سیدہ کے ذریعے تعارف کرا رہا ہے تاکہ قیامت تک یہ عصمت کا دائرہ ایسا مضبوط ہو جائے کہ پنج تن کے سوا کوئی اور اس میں داخل نہ ہو سکے۔ یہ عصمت کا دائرہ ہے، یہ عصمت کی چادر ہے، کوئی عام چادر نہیں ہے، کوئی عام نہیں ہے۔ حضرت جناب اسما کے گھر میں، جناب ام سلمہ کے گھر میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ جناب ام سلمہ نے کہا بھی تھا، اے رسول خدا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ تو کیا کہا تھا رسول خدا نے؟ یہی کہا تھا نا،
اے ام سلمہ آپ مومنہ ہیں، آپ جنتی ہیں، آپ خیر پر ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اس چادر کے نیچے نہیں آ سکتی۔ تو عزیزان محترم، یہ چادر میں جو عصمت کا دائرہ قائم کیا سیدہ کے ذریعے، یہ اس لیے قائم کیا تھا کہ قیامت تک کوئی چھٹا آ نہ سکے، کیونکہ خدا بھی جانتا تھا آنے والی اولادیں، نسلیں دعویٰ کریں گی، ازواج دعویٰ کریں گی کہ بھئی اہل بیت سے مراد یہ 5 تھوڑی ہیں، ہم بھی رسول کی زوجہ ہیں، ہم بھی اس چادر میں شامل ہیں، ہم بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ جناب سیدہ کے ذریعے تعارف کر کے بتایا کہ چادر والے اور ہیں، بہار والے اور ہوا کرتے ہیں۔ صلوات بھیجی محمد وآل محمد۔ اور یہ آج تک کوشش جاری ہے کہ فلاں کو بھی لا کر اس میں داخل کر دو، فلاں کی بیٹی کو بھی داخل کر دو اس کے اندر، کوششیں جاری ہیں، لیکن عصمت کا دائرہ اتنا مضبوط ہے کہ قیامت تک لوگ سیدہ کی چادر سے سر ٹکراتے رہیں گے، آ نہیں سکیں گے، کیونکہ آیت کا مصداق بھی ایسا ہی ہے۔ تعارف کرایا کون ہے؟ یہ نہیں کہا محمد ان کی بیٹی ہے، کہا ام فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ اور اس کا بابا، یہ فاطمہ اس کا شوہر، اور یہ فاطمہ اس کے بچے۔ اچھا میرا سوال ہے، اگر پروردگار یہ کہہ دیتا کہ محمد ان کے بھائی ہیں، یہ محمد ان کی بیٹی ہیں، یہ محمد ان کے نواسے ہیں، کوئی حرج تھا؟ حرج تھا کوئی؟ جی تھا۔ حرج کیا تھا؟ حرج یہ تھا کہ اگر پروردگار یہ کہتا کہ محمد اور ان کے بھائی، تو سارے بھائی میدان میں نکل آتے، ہم بھی چچا زاد، خالہ زاد، مامو زاد، ہے نا، سارے بھائیوں کی لائن لگ جاتی کہ بھائی ہم بھی تو چادر میں ہیں، ہم مامو زاد ہیں، کوئی چچا زاد ہے، کوئی خالہ زاد ہے، کوئی پھوپھی زاد ہے، سب کی لائن لگ جاتی، عصمت کا دائرہ قائم نہ ہوتا۔ اگر محمد یہ کہتے تھے، پروردگار یہ کہتا محمد اور ان کی بیٹیاں، تو تاریخ میں 4 تو بتائی جاتی ہے نا، سب آ جاتی بھائی یہ تھوڑی ہیں، یہ بھی تو بیٹی تھی، یہ بھی تو بیٹی تھی، عصمت کا دائرہ قائم نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ کہہ دیا جاتا محمد ان کے نواسے، پھر بھی دروازہ کھلا تھا، نواسوں کی لائن لگ جاتی، یہ بھی نواسے، یہ بھی نواسے، یہ بھی نواسے، عصمت کا دائرہ قائم نہیں ہوتا۔ پروردگار نے عصمت کے دائرے کو قائم کر کے ایسی شخصیت کا انتخاب کیا کہ قیامت تک چھٹے کی گنجائش ہو نہیں سکتی، اسی لیے کہہ دیا ہم فاطمہ تو ابوہا، یہ فاطمہ اور اس کا بابا، اب قیامت تک محمد کے سوا فاطمہ کا بابا ہو نہیں سکتا، یہ فاطمہ اور اس کا شوہر ہے، علی کے سوا فاطمہ کا ہمسر ہو نہیں سکتا، یہ فاطمہ اور اس کے بچے ہیں، اب قیامت تک حسن و حسین کے سوا فاطمہ کے بچے ہو نہیں سکتے ہیں۔ عصمت کا دائرہ قائم ہو گیا، چھٹے کی گنجائش ختم، اب قیامت تک کوئی چھٹا نہیں آ سکتا اس کے اندر۔ اب آیت لے کر آگے جبرائیل، بلکہ ایک بات اور کرتا چلا جاؤں یہاں پر، جبرائیل نے پوچھا تھا نا یہ کون ہے؟ پروردگار، کیونکہ جب یہ سارے نور ایک جگہ جمع ہوئے تو خیرہ ہو گئی آنکھیں، پہچان نہیں سکے پروردگار یہ کون ہے؟ دیکھیں جبرائیل روزانہ آتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب آیا کرتے تھے نا پہلے، تو محمد کا نور الگ ہوتا تھا، علی کا نور الگ ہوتا تھا، سیدہ کا نور الگ ہوتا تھا، حسن حسین کا نور الگ ہوتا تھا، پہچان جاتے تھے یہ محمد ہیں، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ حسن حسین ہیں۔ لیکن جب یہ سارے نور ایک جگہ جمع ہوئے، جب سارے نور ایک جگہ جمع ہوئے تو جبرائیل کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں کہ اس میں محمد کا نور کون سا ہے، اس میں علی کا نور کون سا ہے، اس میں فاطمہ کا نور کون سا ہے، حسن حسین کا نور کون سا ہے، لہٰذا آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ محمد کا خاندان، رسول کا خاندان، سیدہ کا خاندان وہ ہے کہ اگر نور بکھر جائے تو محمد الگ ہیں، علی الگ ہیں، فاطمہ الگ ہیں، حسن حسین الگ ہیں، لیکن اگر یہ نور جمع ہو جائے تو پھر یہ سارے کے سارے نور محمد میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ یا تعارف ہو گیا، اب رسول کو اطمینان ہو گیا، پیغمبر کو اطمینان ہو گیا، آیت تطہیر نازل ہو گئی۔ اب آیت تطہیر کا بھی اسلوب سنیے، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ دیکھیے آیت کا جو اصول ہے شروع کرنے کا، انما یرید اللہ، انما کے ذریعے شروع کر رہا ہے۔ جو لوگ عربی کے قواعد جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، انا کے اندر اگر ما داخل ہو جائے تو انا جو ہے وہ حصر کے معنی دیتا ہے، حصر کر دیتا ہے۔ حصر یعنی محصور، سنتے رہتے ہیں محصور، تو آپ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جملہ جو ہے مشہور ہے، محصور ہو جانا۔ محصور ہو جانا مثلا میں اور آسان کر دوں جوانوں کے لیے، یہ دروازے لگے 4-5، ان سارے دروازوں کو بند کر دیں، اس کو لاک کر دیں،
اب باہر والا اندر نہیں آ سکتا، اندر والا باہر نہیں جا سکتا. جو اندر بند ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ محصور، کہ بھائی یہ سب بند ہیں اندر والے. تو اِنَّا کے اندر جب ماں آیا تو اسے کہا دیا حصر کے معنی دے دیا، محصور کر دیا. یعنی محصور کیا کر دیا؟ محصور اس معنی میں کیا کہ بس اس چادر کے ذریعے، اس چادر کے چاروں طرف پروردگار نے اپنا خدائی تالا ایسا لگایا کہ نہ قیامت تک یہ پنجے تن اس حصار سے باہر جا سکتے ہیں اور نہ باہر والا قیامت تک اندر آ سکتا ہے. انما نے یہ کیا، جیسے وہ آیت آپ سنتے رہتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ تمہارا ولی ہے کہ جو نماز قائم کرے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. وہاں بھی انما کر کر بتایا تھا، انما ولیکم اللہ، یعنی تمہارے تین مولا ہیں. ایک اللہ تمہارا مولا ہے، ایک رسول تمہارا مولا ہے، ایک وہ علی ابن ابی طالب تمہارا مولا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. وہاں بھی انما کے ذریعے تالا لگایا تھا، حصر کیا تھا کہ یہ کائنات کے تین مولا ہیں، اس کے سوا تمہارا کوئی اور مولا نہیں ہے. یہاں چادر تطہیر میں بھی انما کے ذریعے تعارف کر کے بتایا کہ پروردگار نے یہ ارادہ کر لیا کہ ان پنجتن پاک کو قیامت تک ہر رکس سے دور رکھے گا. ان کو پاکیزہ قرار دیا، ایسا پاک و پاکیزہ جو ان کا مقام تھا، ایسا ہر رزق سے پاک کر دیا، ہر گناہ سے پاک کر دیا ان کو. اور جب رسول پر یہ آیت نازل ہو گئی مطمئن ہو گئے، بلایا سلمان آ جاؤ، شامیانہ نصب کرو، ہم مباہلے کے لیے نکل رہے ہیں. اب ہوا کیا؟ ادھر مباہلے کے لیے نکلنا شروع کیا، باہر دیکھا تو 1000 کا مجمع ٹینٹ گاڑے بیٹھا ہے، لوگ بیٹھے کہ بھائی صبح مباہلہ ہے. آیت تو کہہ رہی ہے تم اپنے بچوں کو لے آؤ، سب اپنے بچے جمع کر کے بیٹھے ہیں، عورتیں جمع کر کے بیٹھے ہیں، سارے مرد بیٹھے ہیں. یہی ہوتا ہے جب قرآن سے اہل بیت کو جدا کرتے ہیں نا تو اپنے مطلب کا نتیجہ نکالتے ہیں، اپنے مطلب کا نتیجہ نکالتے ہیں. وہ سارا مجمع گاڑے بیٹھا ٹینٹ کہ صبح دیکھ لی جائے گی. نتیجہ کیا نکلا؟ جب پیغمبر گھر سے باہر نکلے، شان سے نکلے کہ ایک نواسا گود میں، ایک کی انگلی پکڑے، پیچھے جناب سیدہ، اس کے پیچھے مولا کائنات، اور اس شان سے نکلے اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ اس چادر کے مصداق تم نہیں ہو، اس آیت کے مصداق تم نہیں ہو، بس یہ مختصر سی جماعت ہے جس نے خدا نے جس سے عہد لیا ہے. اور اس شان سے آگے نکلے. علماء پڑھتے ہیں، تفاسیر کرتے ہیں اس کی مختلف انداز میں کہ آگے رسالت، پیچھے جناب سیدہ عصمت و طہارت، اس کے پیچھے مولا کائنات. اس شان سے نکلے کہ عصمت و طہارت کو اپنے درمیان میں لے کر رسول اس شان سے نکلے. لیکن مسئلہ صرف عصمت و طہارت کا نہیں تھا، مسئلہ صرف جناب سیدہ کی طہارت کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ خدا نے سیدہ کو اس آیت کا مرکز قرار دیا تھا، اس چادر کا مرکز قرار دیا تھا. لہٰذا سیدہ وہ زنجیر بنی، سیدہ وہ حلقہ قرار پائیں کہ جب تک رسالت اور ولایت کے درمیان آئیں گے نہیں، اس وقت تک رسالت اور ولایت کا وصل آپس میں نہیں ہو سکتا. سیدہ نے رسالت کو بھی ملایا اور ولایت کو بھی ملایا، امامت کو بھی ملایا، اور یہ دونوں کے درمیان ذریعہ قرار پائیں جناب سیدہ کی ذات. اس شان سے نکلے. ابھی میدان میں اترے تھے، وہ عاقب جو بیٹھا تھا، وہ عاقب آواز دے کر کہتا لوگوں اس سے پہلے کہ مباہلہ شروع ہو ہاتھ اٹھا لو، میدان چھوڑ دو. کیوں؟ اس لیے کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ خدا کی قسم اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا. تو عزیزان محترم، یہ اہل بیت کا مقام ہے، یہ سیدہ کا مقام ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے چادر تطہیر میں مرکز قرار دیا. بس ایک سوال میرا امت سے ہے اور وہ یہ ہے، مجھے بتائیے اتنے صحابی جمع تھے یا نہیں تھے؟ بڑے بڑے تھے، بڑے بڑے نامی گرامی تھے، لے جاتے ایک آدھ کو. آئیے آپ بھی چلیے، مباہلے کا میدان تھا نا، چلیے لے جاتے. ہو سکتا لے بھی جاتے پیغمبر کسی کو کہ آئیے بھائی، بہت سارے بقول ہمارے بھائیوں کے بہت سارے یار ہیں اور بہت سارے کہاں کے ساتھی ہیں، لے جاتے. اگر یہ مباہلے کا میدان بد دعا کا میدان نہ ہوتا، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت کا میدان نہ ہوتا تو لے جاتے. کیونکہ جھوٹوں پہ لعنت کا میدان ہے. ہوتا کیا؟ اگر 4 یہاں سے لے جاتے اور وہاں بددعا کا موقع آ جاتا اور نفرین کرنی پڑ جاتی، نفرین کا مطلب اسی کا عذاب آ جانا، تو تاریخ میں یہ لکھ دیا جاتا نا کہ بھائی اگر ہم جھوٹے تھے عیسائی
تو نبی کے ساتھ کون سے سارے سچے تھے؟ اگر 10-15 ہمارے گرے تھے تو 3-4 وہاں بھی گر گئے تھے. یہی ہوتا نا، تاریخ میں مورخ لکھ دیتے نا 3-4 تو وہاں بھی گرے تھے بھائی، 10-15 ہمارے گرے تو معاملہ برابر ہو گیا. لیکن پروردگار نے ایسا احسان قائم کیا، پروردگار نے ان شخصیتوں کو، نبی نے ان شخصیتوں کو چنا کہ جس طرح میرا نبی صادق اور امین ہے، اسی طرح اس کے بچے بھی صادق اور امین ہیں. اس لیے ان شخصیات کو لے کر پیغمبر میدان میں آئے اور مباہلہ کیا. عزیزو یاد رکھیے، مرکز ہے، آیت تطہیر کا مرکز جناب سیدہ کو قرار دیا، اس کائنات کا مرکز جناب سیدہ کو قرار دیا خدا نے. اور جناب سیدہ کی عظمت کے بارے میں انسان حیران رہ جائے کہ اگر حدیثوں کی طرف، روایات کی طرف جانا شروع کرے. خدا کی قسم، خاندان اہل بیت میں جو مقام سیدہ کا ہے، پیغمبر علی کے بعد کسی کا نہیں، کسی کا مقام نہیں ہے. اس سے زیادہ بڑی حدیث کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارا عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہے، خدا ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے یا نہیں. دعائیں کرتے ہیں خدا ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا. پیغمبر نے اصول دے دیا. کیا اصول دیا؟ پیغمبر نے اصول دیا کہ یاد رکھو، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو تمہارا رب تم سے راضی ہے یا ناراض، تو میری بیٹی فاطمہ کو دیکھ لینا. اگر میری بیٹی فاطمہ تم سے راضی ہے تو سمجھ لو تمہارا خدا تم سے راضی ہے. اور اگر میری بیٹی فاطمہ تم سے خفا ہے، ناراض ہے، تو سمجھ لینا تمہارا خدا تم سے ناراض ہے. خدا تم سے راضی نہیں ہے. عزیزو، خوش نصیب ہو، خوش نصیب ہو کہ خدا تم سے راضی ہے، تمہیں اہل بیت کے دامن سے وابستہ کر دیا. خوش نصیب ہو کہ خدا نے سیدہ کا ماننے والا تمہیں بنایا. خوش نصیب ہو کہ خدا نے تمہیں سیدہ کا عزادار قرار دیا. بس عزیزوں، کل میں سیدہ کی زندگی کا دوسرا پہلو، ایک تو فضائل کا پہلو ہے، ایک خود جناب سیدہ نے مولا کائنات کے ساتھ گھر میں زندگی گزاری کیسی ہے. یعنی جو شخصیت اتنی بلند ہو کہ جو ائمہ پر حجت ہو، جو چادر تطہیر کا مرکز ہو، جو خدا کی رضا کا میزان ہو، اگر سیدہ کے گھر کی زندگی کل میں آپ کے سامنے اشارہ کروں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ پوری زندگی سیدہ نے علی سے کبھی فرمائش نہیں کی ہے. کل عرض کروں گا آپ کے سامنے، بہت سارے پہلوات ہیں. کیسا گھر کو جناب سیدہ نے علی کے ساتھ ہمکاری کی، زندگی گزاری، انسان سوچ نہیں سکتا. کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا علی فاطمہ بڑا غریب ہے، فاطمہ سے کبھی فرمائش نہ کرنا، فاطمہ بڑا غریب ہے. کل اشارہ کر دوں گا، ایک آدھ روایت پڑھ دوں گا اس حوالے سے آپ کے ساتھ. عزیزوں، جب آنسو آ جائے نا تو رسول خدا سے علی ابن ابی طالب سے دعا کرنا، پروردگار تجھے سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ. ہم سب پریشان ہیں، پریشان حال ہیں. جو سادات ہیں خصوصاً ان سے ضرور کہہ رہا ہوں کہ جب بچہ پریشان ہوتا ہے نا تو اپنی پریشانی اپنی ماں سے جا کر کہتا ہے، بی بی ہم آپ کی ویران قبر پہ تو نہیں آ سکتے، اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آ نہیں سکتے. بی بی آج آپ کے فرش عزا پر بیٹھے ہیں، بی بی پریشان حال ہیں، مختلف پریشانیاں. بی بی خدا تجھے سیدہ کی عظمت کا واسطہ ان فرش عزا بچھانے والوں کی مشکلات کو حل فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما. عزاداران حسین روایت کہتی ہے 3 غسال ہیں جو غسل دیتے ہوئے روئے ہیں. 3 غسال جو غسل دیتے ہوئے روئے ہیں، جنہوں نے فریاد کی ہے، چیخ ماری ہے. روایت کہتی ہے 1 غسال غسل دینے والے علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. جب اسما آئی ہے نا، اسما کو بلایا، جناب سیدہ نے بلایا اسما کو، اسما بچوں کو بھیج دو نانا کے روزے پر دعا کے لیے. روایت کہتی ہے جس دن آخری دن ہے نا سیدہ کا، صبح سے جلدی جلدی کام کر رہی ہیں گھر کے، بچوں کے کپڑے دھو رہی ہیں، بچے کو تیار کر رہی ہیں، نہلایا دھلایا، کھانا پکایا، اور جاؤ بچوں نانا کے مزار پر جاؤ، دعا کرو جا کے. اپنے حجرے میں آئی اور تھوڑی دیر بعد اسما سے کہتی ہے اسما ذرا علی کو بلاؤ.
औला कायनात आ गए, बिठा लिया अपने बराबर। अली, रात मैंने अपने बाबा को ख्वाब में देखा है और मेरे बाबा मुझसे कह रहे हैं फातिमा तेरी ज़हमतें ख़त्म हो गई, फातिमा मैं जानता हूँ तेरा दर जलाया गया, फातिमा मैं जानता हूँ तुझ पे दर को गिराया गया, फातिमा मैं जानता हूँ तेरा पहलू टूट गया, मेरी बेटी तेरा मोहसिन मारा गया मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी बेटी आज की रात तेरी आखिरी रात है, कल तू अपने बाबा से मुलाकात करेगी। अली मैंने ख्वाब देखा है, मुझे यकीन है कि कल मैं अपने बाबा से मुलाकात करूँगी। अली सिर्फ इसलिए बुलाया है कि चंद वसीयतें करना चाहती हूँ। पहला तो अली है कि याद रखो अली, अगर ज़िंदगी में फातिमा से कोई गलती हो गई है तो अली माफ़ कर देना, अली सैयदा को माफ़ कर देना। अली ज़ारो कतार रोना शुरू हो गए और रो कर कहते हैं सैयदा तू अली को माफ़ कर देना, तूने अली के घर में आकर चक्कियाँ चलाई, तूने अली के घर में आकर पेवंद लगे कपड़े पहने, तूने अली के घर में आकर मुसीबतें मुश्किलात उठाई। फातिमा नबी से शिकायत न करना, अली बड़ा गरीब है। फिर कहती है अली मेरा जनाजा रात की तारीखी में उठाना, मुझे रात की तारीखी में गुस्ल देना, मुझे रात की तारीख में कफन देना, रात की तारीख में मेरे जनाजे को दफनाना और फला फला को मेरे जनाजे में ना बुलाना। आज़ादारा ने हुसैन वसीयत कर दी। अली वापस चले गए। बच्चे वापस जब मज़ार से आए हैं, जनाब सैयदा ने अस्मा को बुलाया, मेरी तस्बीह और तहलील की आवाज़ आना बंद हो जाए ना तो समझ लेना कि फातिमा इस दुनिया से रुखसत हो गई। आज़ादारा ने हुसैन थोड़ी देर बाद सैयदा की तस्बीह और तहलील की आवाज़ आना बंद हुई। अस्मा ने हुजरे में जाकर देखा तो एक आवाज़ देकर कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, शहज़ादी इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसी असना में दोनों बच्चे घर में दाखिल हुए। जनाब अस्मा ने बुलाया बच्चों को, आओ बच्चों पहले खाना खा लो। आज़ादारा ने हुसैन फ़ौरन दोनों बच्चे कहते हैं अस्मा हमारी माँ कहाँ है, कभी आपने देखा कि हम बच्चों ने माँ के बगैर खाना खाया हो। अस्मा ने रोना शुरू किया। जाकर देखा कि सैयदा इस दुनिया से रुखसत हुई। एक रिवायत मैंने पढ़ी है कि दोनों शहजादे दौड़ कर गए मस्जिद के अंदर और मस्जिद में बैठे हुए अली खुतबा दे रहे थे और आने के बाद कहा है अली से बाबा बाबा हमारी माँ हमें दुनिया से छोड़कर चली गई, बाबा हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। रिवायत के जुमले हैं कि अली जैसा साबिर इंसान, अली जैसा शेर खुदा। रिवायत ने लिखा कि जैसे इमाम हसन हुसैन ने कहा ना कि बाबा अम्मा इस दुनिया में नहीं, रिवायत कहती कि अली गश खा कर मिंबर से ज़मीन पर गिर पड़े और आवाज़ देकर कहते फातिमा अरे कौन है जो इस गुर्बत में अली का सहारा होगा। आज़ादारा ने हुसैन अली घर में आए हैं, गुस्ल कफन का बंदोबस्त किया। मैंने कहा ना 3 गुस्साल तारीख में ऐसे हैं जो रोए हैं। आज़ादारा ने हुसैन रिवायत लिखी है कि जब अली फातिमा को गुस्ल दे रहे थे, अस्मा साथ साथ हमकारियाँ कर रही थी, पानी दे रही थी, रोती जाती थी, बच्चे रोते जाते थे। अली बार बार कहते थे हसन आहिस्ता रो, हुसैन आहिस्ता रो, ज़ैनब आहिस्ता रो। अम्मा की वसीयत है कि कहीं मेरे मरने की खबर लोगों को ना मिल जाए, मेरे बच्चों आहिस्ता रो। तो रिवायत में लिखा है कि जब गिरिया बर्दाश्त ना हुआ तो बाज़ रिवायत कहती है दामन जो है मुंह में लेकर दबाया, बाज़ रिवायत कहती है हसन हुसैन ने अपनी आस्तीन को मुंह में रखकर चीख रोना शुरू किया, अपने गिरिये को बर्दाश्त किया। लेकिन आज़ादारो एक अजीब रिवायत मैंने देखी, अली गुस्ल देते देते फरियाद कर बैठे और रोना शुरू किया, दीवार पे सरक कर। अस्मा कहती है या अली आप तो रोने की सब्र की तलकीन कर रहे थे, आप इतना गिरिया क्यों कर रहे। रो कर कहते अस्मा फातिमा बड़ी मजलूम है, अरे फातिमा का पहलू टूट गया, अली से कभी शिकायत नहीं की। आज़ादारा ने हुसैन तारीख में एक गुस्साल अली है जो रोए थे, दूसरा गुस्साल जिंदान में है कि जब गुस्साल आए जनाबे सकीना को गुस्ल दे रही थी, गुस्ल देते देते रोना शुरू किया। इमाम ने पूछा रोने का सबब क्या, कहा ये बच्ची किसी मर्ज में मुब्तला थी, कहा नहीं नहीं। फिर क्या हुआ, कहा इसका जिस्म से कुर्ता जुदा नहीं होता। आज़ादारो तीसरा गुस्साल इमाम मोहम्मद
باقر ہے جب اپنے بابا سید سجاد کو غسل دے رہے تھے، روتے روتے ایک فریاد بلند ہوئی۔ پوچھنے والے نے پوچھا ارے مولا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا اس لیے رویا تازیانے کھا کھا کر میرے بابا کی پشت نیلی پڑ چکی تھی، عزادارو غسل ہو گیا۔ علی نے آواز یہ بچوں آؤ اپنی ماں کا دیدار کر لو۔ سارے بچوں نے ماں کا دیدار کیا۔ حسین آگے نہیں بڑھتے، اماں جب تک نہیں بلاؤ گی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ عزادارو روایت کہتی ہے ابھی یہ جملے ادا ہوئے، بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ کے ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے کربلا کے پیاسے، آ میرے حسین میرے سینے سے لگ جا۔ عزادارو حسین نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرایا۔ روایت کہتی ہے منادی ندا دیتا ہے اے علی حسین کو فاطمہ سے جدا کر دو، عرش الہی پر تلا تم برپا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں مولا حسین آج آپ نے کہا ماں جب تک نہیں بلاؤ گی حسین قریب نہیں آئے گا، لیکن عصر عاشور حسین جب ذوالجناح سے گرو گے تو کوئی ماں اپنی گود پھیلائے آوازیں دے رہی ہوگی آ میرے حسین آ جا میرے لال۔ عزادارو مصائب تمام ہو گئے۔ عزادارو سیدہ آخری وقت تک حسین کے سرانے کھڑی رہی ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب شمر نے حسین کو ذبح کرنا شروع کیا تو 13 ضربیں ماری ہیں، 13 ضربیں۔ عزادارو ہر ضرب پر ایک نبی آیا کرتا تھا، کبھی آدم آئے واپس چلے گئے، ابراہیم آئے واپس چلے گئے، نوح آئے واپس چلے گئے۔ عزادارو حتیٰ کہ پیغمبر کے بارے میں جب پیغمبر نے یہ منظر دیکھا اپنا منہ موڑ کر چلے گئے۔ عزادارو جب آخری ضرب لگی ہے تو حسین نے اپنی ماں کو آواز دی اماں ارے سب چھوڑ کر چلے گئے، ارے میری ماں مجھے تنہا نہ چھوڑنا، تیرا لال مشکل میں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا ان رونے والوں پہ اپنی رحمت برکت نازل فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جن مومنین نے یہ فرش رضا بچایا، پروردگارہ ان کے گھروں کو آباد و شاد فرما۔ پروردگارہ جنہوں نے سیدہ کا در جلایا، گھر جلایا، پروردگارہ